اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ آئے جن کی عظیم ایجادات کی وجہ سے ان کو کبھی بلایا نہیں جا سکتا۔ ایسے لوگ بظاہر تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن ان کے کارناموں کی وجہ سے یہ دنیا انہیں کبھی بھلا نہیں پائے گی، اور ان کے کارنامے آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں، کیونکہ ان عظیم لوگوں نے ایسے ایسے کارنامے، ایسی ایسی ایجادات، ایسے ایسے رازوں سے پردہ اٹھایا جن کی وجہ سے یہ دنیا حیرت میں پڑ گئی۔ دوستو، ان میں سے ایسا ہی ایک نام اسٹیفن ہاکنگ کا بھی تھا۔ اسٹیفن ہاکنگ جوانی میں ہی ایک حادثے کے نتیجے میں موٹر نیورون ڈیزیز میں مبتلا ہو گئے۔ اس بیماری کی وجہ سے اسٹیفن نے اپنی باقی کی ساری زندگی سائنسی ریسرچ اور دنیا کے متعلق چھپے حقائق جاننے میں گزار دی۔ اسٹیفن ہاکنگ کو علم کائنات اور علم طبیعیات کا ایک بڑا نام سمجھا جاتا ہے، جس کی کائنات اور اس کے حقائق کے متعلق پیشن گوئیوں نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا، اور ساتھ ایسی پیشن گوئیاں بھی کی جن میں بتایا کہ یہ دنیا کیسے ختم ہوگی اور ان کے پیچھے کیا وجوہات ہیں۔ دوستو، اسٹیفن ہاکنگ کی ایک حیرت انگیز تھیوری جو انہوں نے اپنی موت سے کچھ ہفتے قبل ہی پیش کی تھی، وہ یہ کہ تمام ستارے آہستہ آہستہ اپنی انرجی کھو رہے ہیں، اس لیے یہ دنیا جلد ہی اندھیروں کی طرف چلی جائے گی، اور جب خلا میں موجود ستاروں کا نظام جس وقت اپنا راستہ یا اپنا کام چھوڑ دیں گے، اس وقت کائنات میں اختتام کا وقت آ جائے گا۔ اور قرآن میں اس بات کا ذکر کچھ اس طرح سے ہے، اور جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ دوستو، اسٹیفن ہاکنگ کی دوسری بڑی پیشن گوئی یہ تھی کہ آنے والے چند سالوں کے بعد اس کائنات پر خلائی مخلوق کا قبضہ ہوگا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اسٹیفن خلائی مخلوق کو پکا ماننے والا تھا۔ دوستو، اسٹیفن کا کہنا تھا کہ خلائی مخلوق جو اس کائنات کے چکر لگاتے ہیں، ان کا مقصد دنیا کی خدمات سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ اصل میں اس دنیا پر قبضے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ دوستو، یہاں پر ہمارے سامنے ایک سوال آن کھڑا ہوتا ہے کہ آخر خلائی مخلوق اس دنیا پر قبضہ کیوں کرنا چاہیں گے؟ تو یہ بات جاننے سے پہلے ہمیں بگ بینگ تھیوری کو سمجھنا ہوگا، جس کے مطابق یہ کائنات اور اس کے جیسی دوسری کہکشائیں کسی بڑے ستارے کے پھٹنے کی وجہ سے وجود میں آئی تھی۔ اسٹیفن کے مطابق یہ کائنات ان 10 بڑی دنیاؤں میں سے ایک ہے جو بگ بینگ کے نتیجے میں وجود میں آئیں، اور ان سیاروں میں سے ایک خلائی مخلوق کا بھی ہے۔ خلائی مخلوق ان سیاروں کو ملا کر ایک بہت بڑا ستارہ یا سیارہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خلائی مخلوق مسلسل اس دنیا کے گرد چکر لگا رہے ہیں، اور اس دنیا میں اپنی ایکٹیویٹیز بھی شروع کر چکے ہیں تاکہ اس پر قبضہ کر کے اپنے مقاصد حاصل کر سکیں۔ دوستو، اگرچہ اس نظریے میں کوئی حقیقت نظر نہیں آتی، کیونکہ خلائی مخلوق کا وجود ابھی تک حقیقی معنوں میں ثابت نہیں ہوا، لیکن مستقبل میں اسٹیفن کی بتائی ہوئی یہ تھیوری میں کس حد تک سچائی نظر آئے گی، اس کے متعلق ابھی تک کچھ بھی بتایا نہیں جا سکتا۔ دوستو، اسٹیفن ہاکنگ کی تیسری بڑی پیشن گوئی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی ایک تھیوری میں کہا کہ وہ وقت دور نہیں جب انسان یہ دنیا چھوڑ کر کسی اور سیارے پر رہائش کے منصوبے بنائے گا، کیونکہ ریسرچ کے مطابق ان تمام وجوہات کی بنا پر اگلے 600 سالوں میں ہی یہ کائنات کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑے گی، اور اس پر کسی چیز کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ اسٹیفن کا کہنا تھا کہ یہ زمین 600 سال بعد ختم ہو جائے گی، اس لیے انسان کا اگلا ٹھکانہ مارس ہوگا۔ اس وجہ سے آج کے سائنسدان مارس میں زندگی کی تلاش میں ہیں، لیکن وہ اس بات سے محروم ہیں کہ قیامت بھی آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے وہ زمین ہو، مارس ہو، خلائی مخلوق ہو یا خود انسان ہو۔